بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر برائٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین کرام، 8 فروری 2024 کے انتخابات کی پہلی دھاندلی اور پہلا فراڈ پکڑا گیا۔ دھاندلی کیسے ہوئی، کس حلقے میں ہوئی، کس نے کی اور کیسے پکڑی، آج اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں منعقد ہونے والے قومی انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کن انتخابات میں رہا اور سب سے کم ٹرن آؤٹ کن انتخابات میں رہا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے قومی انتخابات میں کیا ٹرن آؤٹ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تفصیلات آپ سے شیئر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین اکرام، قومی انتخابات کی پہلی دھاندلی اور پہلا فراڈ کیسے پکڑا گیا، تو اس سلسلے میں ہوا کچھ یوں ہے کہ NA85 سرگودا 4 کا یہ حلقہ ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، عامر سلطان چیمہ اور صادق علی، اور ان سمیت کافی سارے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ تو 15 جنوری کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ فراہم کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جو اس حلقہ سے امیدوار تھے صادق علی، وہ انتقال فرما گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں اس حلقے کا انتخاب ملتوی کیا جائے۔ تو ریٹرننگ آفیسر نے اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہوئے حلقہ NA85 اور NA83 میں جو انتخاب تھا وہ ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسی دوران ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہے محسن شاہ نواز رانجھا، اور اس حلقہ کے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انکشاف کیا کہ یہ جو امیدوار فوت ہوئے ہیں صادق علی، یہ دراصل 2 جنوری کو فوت ہوئے تھے اور 3 جنوری کو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور ان کو اسی روز ہی 3 جنوری کو ہی اس پر دیکھا کر دیا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے اس معاملے کی پرسو کیا اور ڈپٹی کمشنر کو ایک درخواست دی، ریٹرننگ آفیسر کو ایک درخواست دی، جس پر ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی اور تحقیقات کی گئی۔ تو تحقیقاتی ٹیم نے جب اس علاقے میں جا کر تحقیقات کی تو ان کے جو مقتول کے اہل خانہ ہے، ان کے مطابق، امام مسجد جنہوں نے نماز جنازہ پڑھوایا تھا ان کے مطابق، اور اہل علاقے کے مطابق، جو امیدوار قومی اسمبلی کا NA85 تھے صادق علی، وہ 2 جنوری کو ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان کا جو نماز جنازہ تھا وہ 3 جنوری کو ادا کر کے ان کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی ایک درخواست دائر کی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں NA83 اور NA85 سرگودا میں انتخابات ملتوی ہونے کے کیس کی جو سماعت ہوئی، دوران سماعت DO اور سرگودا اور ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ نون لیگ کے امیدوار نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ مجھے ریٹرننگ افسر کا ایک نوٹس ملا کہ آپ کے حلقے میں امیدوار کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کرنے والے امیدوار کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کو جاری ہوا۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا، 3 جنوری کو نماز جنازہ ہوئی۔ اس معاملے میں جعل سازی کی گئی، 2 حلقوں میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ DC سرگودا نے معاملے کی انکوائری بھی کروائی۔ میری درخواست ہے کہ انتخابات ملتوی نہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، دوران سماعت جو NA85 کے ریٹرننگ آفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران صادق علی کی والدہ، بیٹی، امام مسجد کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا، ہمیں جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری یونین کونسل نے بتایا کہ ہم نے نمبردار کی تصدیق اور بیٹے کی درخواست پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس موقع پر جو نمبردار تھے انہوں نے اپنا بیان جو ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا کہ میرے دستخط جعلی تھے، اور جو سیکرٹری تھے انہوں نے غلط کام کیا ہے۔
تو چیف الیکشن کمیشنر نے سماعت کے دوران ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری یونین کونسل کی جو ہے اس کو نوکری سے برطرف کر دینا چاہیے. ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور یہاں آ کر بحث بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے کی جانب سے قومی اسمبلی کے مذکورہ جو NA85 اور NA83 کے دونوں حلقوں میں انتخابات ملتوی کرنے کے جو RO کے نوٹیفیکیشن ہیں وہ منسوخ کر دیے اور ہدایت کی کہ دونوں حلقوں میں انتخابات ہوں گے اور انتخابی عمل جاری رکھا جائے. تو ناظرین اکرام، میں اب بات کروں گا جو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کن انتخابات میں رہا اور کن انتخابات میں سب سے کم ٹرن آؤٹ رہا. تو اس حوالے سے جو روزنامہ جنگ ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ 1970 کے انتخابات میں رہا، جو جس کی ٹرن آؤٹ کی شرح جو تھی وہ 60% رہی تھی. اور جو سب سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 1997 میں 51.02% رہا. اسی طرح اگر 8 فروری 2024 کے انتخابات کی جو متوقع ٹرن آؤٹ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو جو سیاسی مبصرین ہیں اور جو انتخابات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے مطابق اس بار جو دلچسپی ہے عوام کی انتخابات میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے 35% جو ٹرن آؤٹ رہنے کا امکان ہے. اور اگر 25 سے 30% ٹرن آؤٹ سامنے آیا تو مسلم لیگ نون انتخابات کو اپنے نام کر لے گی. اور اگر 30 سے 35% کا ٹرن آؤٹ رہا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ میدان مار لے گی اور فتح کو اپنے نام کر لے گی. تو ناظرین اکرام، میں یہ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان 9 فروری کی رات 1 بجے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عام انتخابات میں EMS سسٹم کا تجربہ کیا جائے گا جس کے تحت ملک بھر سے نتائج الیکشن کمیشن کو موصول ہوں گے. ملک بھر سے رزلٹ بروقت الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق تمام حلقوں کے ریٹرننگ افسران کو 3 ڈیٹا انٹری آپریٹرز فراہم کیے جائیں گے. ROs کو فائبر آپٹکس کی سہولت میسر ہوگی اور متبادل کے طور پر وائی فائی ڈیوائس بھی دیں گے. الیکشن 2024 میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS کا استعمال کیا جائے گا. RTS سسٹم بیٹھنے کی وجہ ایک وقت میں ایک ڈیٹا انٹری سسٹم تھا اور نتائج موصول ہونے میں زیادہ وقت لگا. اس لیے الیکشن 2024 کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اس نئی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا. الیکشن کمیشن چاروں صوبوں میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے. الیکشن کمیشن مختلف اضلاع میں ریجنل الیکشن کمشنرز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنرز کے دفاتر سے EMS کا تجربہ کر چکا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ EMS سسٹم جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. EMS کے ذریعے نتائج انٹرنیٹ اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی بھیجے جا سکیں گے. پریزائڈنگ افسران اپنے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ریٹرننگ افسران کو بھجوائیں گے. ریٹرننگ افسران نتائج تیار کر کے ڈیجیٹل اور مینول طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے. تو ناظرین اکرام، خبریں تو بہت ہیں لیکن ابھی وقت کی کمی کے باعث میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.